جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو 14,000 مرتبہ آدم کو تخلیق کیا، بار 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 بنا بنا کے بالآخر 14,000 مرتبہ جب آدم کو تخلیق کیا، تب جا کے آدم صفی اللہ جو ہے نا وہ وجود میں آیا۔ 18,000 مخلوقات کا مجموعہ تیار کیا آدم کو، 18,000 مخلوقات کا مجموعہ بنایا آدم کو۔ اب جبکہ اتنی ساری محنت اور ترکیب اور ترتیب سے آدم کو بنایا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے انسان کو بڑی مشکلوں سے بنایا ہے، میں نے انسان کو بڑی مشکلوں سے بنایا ہے۔ ہر دفعہ بہتر سے بہترین کی طرف ترکیب میں عمدہ سے عمدہ ترین بنانے کی کوشش کرتا رہا مالک پاک۔ جس آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت کا بنایا تو اس آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اوصاف کا بھی بنانا تھا، اور اپنے اوصاف جس آدم کو اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے اپنی صورت دی، اور جس کو اللہ نے اپنی اوصاف سے بھی نوازا، اور جس کو اتنی مرتبہ بار بار ترتیب دیا، بار بار بنا کے اس کو اس انداز سے بنایا، پھر آگے چل کے فرمایا کہ اب یہ میرا خلیفہ ہے، اور یہ اس کو میں نے سب سے بہترین بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو نہایت ہی خوبصورت انداز سے بنایا، نہایت ہی خوبصورت انداز سے بنایا۔ اپنی تخلیق کے سبھی راز اس میں پوشیدہ کر دیا۔ جو نائب و خلیفہ ہے، جو رب کی صورت کا ہے، تو اس میں انوار و تجلیات کے رموز بھی مدفن کیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ترتیب سے اور اتنی ترکیب سے انسان کو تخلیق فرمایا، آدم کو تخلیق فرمایا، تو صاف ظاہر ہے اس میں انوار کے رموز بھی تو رکھنے تھے، تجلیات کے رموز بھی رکھنے تھے، اس میں ملکوتی صفات بھی رکھی، اس میں جبروتی سے جہان بھی بسایا، اس میں ہاہوتی اسرار بھی، عالم لاہوت کی سیر بھی، عالم وحدت کا محور اور مرکز بھی اس کو بنایا، اور عالم احدیت ہی اس کا قرار ہے۔ ان تمام چیزوں سے نکل کے عالم احدیت ہی اس کا قرار ہے۔ تخلیق آدم کے موقع پہ ابلیس کے انکار سے سارے پروگرام کی ترتیب میں ذرا سا تبدیلی کی گئی، اور ابلیس نے بہکانے کی اجازت مانگی، اور اسے ابلیس کو جب اجازت دی گئی تو ایسی صورت میں صاف ظاہر ہے دوزخ کا بھی وجود کسی عمل میں آنا واضح ہوا۔ اس بنا پہ انسان کے بہکنے، ابلیس کی طرح راندہ درگاہ ہونے کے معاملات بھی سامنے آئے۔ اب صاف ظاہر ہے جب ابلیس نے بہکانے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ 14,000 مرتبہ جو آدم کو تخلیق کیا، بار بار تخلیق کیا، بار بار تخلیق کیا، جو آخر میں آدم صفی اللہ جب بنا، اس سے پہلے کی ترکیب میں جتنی مرتبہ بھی آدم تخلیق ہوا تھا تو اس کا بھی تو آخر کچھ ہونا تھا، تو وہ جو بہکنے والے انسان ہیں وہ اس میں سے ہیں کہ جو ابھی مکمل تکمیل میں نہیں تھے، مکمل ترکیب میں نہیں تھے۔ جو مکمل ترکیب اور تکمیل میں آ گئے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے کامل بن گئے، ان کو خلافت کا مقام مل گیا۔ اب اس سے جو سلسلہ آگے چلے گا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی، تمام عالم کی ارواح کو 1.25 لاکھ پیغمبروں اور ان کی امتوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں اور قیامت تک آنے والے تمام انسانی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ایک ہتھیلی پر رکھ دی۔ اب اندازہ کرو کتنے باریک ذرات ہوں گے وہ، اس میں سے کچھ چمک رہے تھے، کچھ سیاہ تھے۔ تو جو چمک رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، یہ تیری وہ نسل ہے جو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگی، جو میرے جلووں کو پائے گی،
میرے انوار میں گم ہو جائے گی، اور جو باقی ہیں وہ یہ ہے کہ ابلیس کے بہکاوے میں بہک جائیں گے اور راندہ درگاہ ہو جائیں گے۔ لہذا قلب صنوبر، نفس امارہ، روح حیوانی کے ساتھ انسان کی تخلیق کی وجہ سے انسان کی یوں تو بہت سی اقسام سامنے آنا لازم تھی، مگر ان ساری اقسام کو جمع کریں گے تو 4 قسم کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یوں تو انسانوں کی بہت ساری اقسام ہیں نا، لیکن ان تمام اقسام کو اگر ہم جمع کریں گے تو 4 اقسام کے انسان ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک صاحب کان ہے، ایک صاحب زبان ہے، ایک صاحب قلب ہیں، چوتھے صاحب نظر ہے۔ لہذا صاحب کان وہ ہیں جن کو سننے کا بڑا شوق ہے، وہ کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں۔ دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کی طلب اور ہوس میں ہیں، دنیا کے عشق میں ہیں، دنیا کے شوق میں ہیں، دنیا کے شغف میں ہیں، تو وہ گانے وغیرہ سنتے رہیں گے۔ گھر ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، گاڑی ہو، ملازمت ہو، سفر ہو، جہاں ہو، وہ گانوں میں مست رہتے ہیں۔ گانے ہی ان کی زندگی کا محور و مرکز ہیں، گانے ہی بجاتے، گانا بجانا ان کی زندگی کا بہترین مشغلہ ہے، وہ اس میں مست رہتے ہیں، جو صاحب کان ہیں ان میں سے۔ اور اسی طرح مزاحیہ پروگرام یا مختلف اسٹیج پروگرام یا مختلف ڈرامے یا فلمیں، ان چیزوں کے جناب وہ پروگراموں کے وہ اس میں ہی گم رہتے ہیں۔ اور ایسے میں جو لوگ دین کی طرف یا شریعت کی طرف آتے ہیں تو شریعت میں آنے والے جو صاحب کان ہوتے ہیں وہ نعتیں سنتے ہیں، حمد سنتے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، اور یہ محفلیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں۔ نعتیں سننا، حمد سننا، قوالی سننا، قرآن پاک کی تلاوت سننا، اس قسم کے لوگوں کا مشغلہ ہے جو صاحب کان ہیں۔ جو دیندار ہو جاتے ہیں ان کا پھر مشغلہ یہی ہوتا ہے۔ عمل کچھ بھی کرتے ہوں، کام کچھ بھی کرتے ہوں، ان کی زندگی جینے کا انداز کچھ بھی ہو، جھوٹ بھی بولتے ہوں گے، چوریاں بھی کرتے ہوں گے، اور بھی بہت ساری برائیاں ان کی ذات میں ہوں گی، لیکن پھر بھی صبح صبح جناب دکان پہ آئے، جھاڑو واڑو لگائی اور جناب قوالی چلا دی، نعت چلا دی، تلاوت چلا دی، گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ویسے دنیا داری میں کچھ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی تلاوت یا نعت یا قوالی یا کوئی سماع کا ایسا کوئی پروگرام وہ چلا دیا۔ یہ لوگ گھروں میں بھی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی بڑی بڑی آواز میں، بڑی اونچی آواز میں نعتیں، قوالیاں، تلاوت اور ایسی چیز، بھلے پڑوس والوں کو تکلیف ہوتی رہے، اس چیز سے کوئی غرض، کیونکہ ان کی زندگی کا محور اور مرکز کچھ اور ہے۔ وہ صرف کان کی لذتوں والے ہیں، کان کی لذتوں سے ہی دنیا دار ہیں تو کان سے دنیا داری کی لذتیں لیں گے، اگر دیندار ہیں تو کان سے دین کی لذتیں لیں گے، باقی اعمال کی طرف ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، شریعت سے کوئی خاص ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، وہ بس اپنی خواہشات کے پیچھے رہتے ہیں، لیکن اپنے شوق کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر جگہ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز سنتے رہتے ہیں جس سے مطلب لگتا ہے کہ یار یہ تو دینی آدمی ہے، یہ شریف آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، اور یہ اچھا بھی ہے، یہ اچھا بھی ہے۔ بری چیز سننے سے بہتر ہے اچھی چیز سن لے، ہو سکتا ہے قیامت کے روز مالک پاک کہہ دے، ہو سکتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کہہ دے کہ مالک اس نے ساری زندگی میری نعتیں سنی ہیں۔ جب کانوں سے ادھر گواہی مانگی جائے گی، ہاں بھائی سناؤ کیا ہے، تو وہ کہیں گے جی اس نے تو ہمیشہ مجھ سے تیرے اور تیرے حبیب کا کلام ہی سنا ہے، اس نے ساری زندگی مجھ سے قرآن پاک ہی سنا ہے، کوئی ایسی بری چیز مجھ سے نہیں سنی۔ یہ اچھی چیز ہے، صاحب کان ہونا اچھی چیز ہے، اور یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے۔